اللہ کے غفور اور رحیم ہونے کا اتنا غلط مطلب لیا جا رہا ہے، اتنا غلط مطلب۔ غالباً شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ جب بیان کرتے تو جہنم کو زیادہ بیان کیا کرتے تھے، جنت کو کم، ڈراتے زیادہ تھے۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ڈراتے زیادہ ہیں، جہنم کی باتیں زیادہ کرتے ہیں، خوف کی۔ انہوں نے کہا تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ تم ان گناہ کر کر کے بھی امیدیں چونکہ جنت کی لگا کے بیٹھے ہو، تو میں تمہاری وہ جو احمقوں کی، میں اپنی الفاظ میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں کہ جن احمقوں کی جنت میں تم رہتے ہو نا، اس جنت سے میں تمہیں نکالنا چاہتا ہوں۔ تم یہ چاہتے ہو کہ گناہ کرتے رہو اور قصے اللہ کی رحمت کے تمہارے سامنے سنائیں، تو یہ مجھ سے نہیں ہوگا، اس سے تو تم اور جری ہو جاؤ گے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی 27ویں رات کو مر جائے، کتنا بڑا گناہگار ہو، بخشش، اللہ کی رحمت کے واقعات کہ اللہ نے تو فلاں کو بخش دیا، 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 تو 27ویں رات کو مر گیا تو بخش دیا، جمعے کو مر گیا تو بخش گیا۔ تو بڑے بڑے گناہگار کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، سب کچھ کرتے رہو، اللہ بخشنے پر آئے گا تو فری میں ویسے ہی بخش دے گا۔ ایک حدیث دیکھ کے کبھی بھی کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ دیکھیں اللہ نے ایک بہت بڑے فاسق کو کتے کو پانی پلانے پہ بخش دیا تھا، تو ہم نے تو پتہ نہیں کتنوں کو پانی پلایا ہے، ایک کتے کو پانی پلانے پر بخش دیا تو ہم تو دن رات سبیل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو کتے کو پانی پلانے پہ بخشا ہے، لیکن اللہ نے ایسا بھی کیا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو بھوکا رکھا، اس کی ساری نیکیاں بھی اللہ نے کیا کر دی، بولو بھائی نا، ایک ظلم کی بنا پر اس کو جہنم کی آگ میں بھی تو پھینک دیا۔ وہ والی حدیث معلوم ہے، یہ والی معلوم نہیں۔ اس سے پتا چل رہا ہے اس حدیث سے کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ، لیکن اس سے بھی تو پتا چل رہا ہے کہ اللہ کا غضب بھی بہت زیادہ۔ اب میں نے کہا اس حدیث کا ایک صحیح مطلب ہے اور ایک غلط مطلب، سننے کے لیے تیار ہے؟ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک کتے کو پانی پلا کے بخشش ہو سکتی ہے تو ہم نے تو پورا یتیم خانہ کھولا ہوا ہے، تو ہم نے اگر زنا کر لیا، چوری کر لی، نمازیں چھوڑ دیں، داڑھی نہیں رکھی، ہم نے اگر ماں باپ کا کبھی دل دکھا دیا تو ہمارا کیا، ہم نے تو ایک کتا نہیں، ہم نے تو انسانوں کو روزانہ پانی نہیں بلکہ صبح شام دسترخوان لگاتے ہیں۔ یار سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ آ رہا ہے سوال سمجھ میں تو زور سے بول دیں جی آ رہا ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے، حدیث کا مطلب نہیں سمجھے آپ۔ اس حدیث کا ایک غلط مطلب ہے اور ایک صحیح مطلب، وہ میں بتاتا ہوں۔ غلط مطلب یہ ہے جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار جب ایک کتے کو پانی پلانے پر پوری زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو عیدی سینٹر کھولنے پر تو پکی پکی بخشش ہے، یہ غلط مطلب ہے۔ صحیح مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ دیکھیں انسان جو گناہوں سے بچتا ہے، شریعت چاہتی ہے کہ یہ بچا رہے، یہ سوچ کے گناہ نہ کرے کہ میری زندگی میں تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، میں نے ایک گناہ کر لیا تو کیا ہو گیا۔ تو اس شخص کو گناہ سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے بلی کا واقعہ سنایا کہ دیکھو ساری زندگی کی نیکیاں بسا اوقات ایک ظلم کی وجہ سے بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ نہیں یاری بات سمجھ میں؟ اور جو گناہگار ہوتا ہے وہ بسا اوقات یہ کہہ کے نیکی چھوڑ دیتا ہے کہ میرے تو اعمال میں اتنے گناہ ہیں، میں نے اگر ایک نیکی کر لی تو کیا ہو جائے گا۔ تو اللہ اس کو امید دلا رہے نیکی کا موقع چھوڑنا نہیں، بعض دفعہ ایک چھکا بھی انسان کو جتوا دیتا ہے۔ نہیں یاری بات؟ تو تجھے کوئی موقع ملے تو ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دینا۔ تو مقصد کیا ہے؟ گنہگار کو نیکیوں کے قریب لانا، کہ جب ایک نیکی بخشوانے کا ذریعہ بن سکتی ہے تو زندگی بھر نیکیاں کرتے رہنا بخشوانے کا ذریعہ کیوں نہیں بنے گا۔ اور نیک آدمی کو جو نیکی کی طرف آ گیا ہو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جب ایک گناہ تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے تو گناہوں کے انبار لے کے آنا یہ تو بالکل بربادی کا ذریعہ ہے۔ تم تو ایک بلی کو بھوکا مار کے جب جہنم میں جا سکتے ہو تو انسانوں کے منہ سے نوالا چھیننا اور اللہ کے حقوق ضائع کرنا، اس سے کتنا اللہ کا غضب آتا ہوگا۔ ہم الٹا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ایک نیکی انسان کو بخش سکتی ہے تو میں نے تو پتہ نہیں کتنی نیکیاں کی بھی ہیں، مجھے مزید نیکی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب ایک گناہ انسان کو برباد کر سکتا ہے تو یہ نہیں سوچ رہے کہ میری زندگی میں تو بہت سارے گناہ ہیں۔ یہ والی حدیث اس موقع پر یہ دوسرے کے لیے ڈالی ہوئی ہے، تو یہ حدیث کی الٹی تشریح ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ والی تشریح جو میں نے کی یہ صحیح ہے اور دوسری والی تشریح غلط ہے۔ ارے کیا ہو گیا بھائی، مطلب تو دونوں نکل سکتے ہیں نا۔
بھائی فی نفسی ہی حدیث میں تو دونوں مطلب نکل سکتے ہیں کہ بھائی بسا اوقات ایک گناہ انسان کو بخشنے کے لیے، ایک نیکی بخشنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، تو جس نے بہت ساری نیکیاں کی ہوئی ہیں وہ تو گیا جنت میں، تو 2-4 گناہ تو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یہ غلط مطلب ہے. اس لیے غلط مطلب ہے کہ 1-2 حدیثوں سے کبھی اصول اور ضابطہ نہیں بنتا. اصول اور ضابطہ کس سے بنتا ہے؟ کثرت سے جس بارے میں حدیثیں اور قرآن کی آیتیں ہیں. قرآن بار بار بیان کر رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرو گے، ایمان لاؤ گے، نیک اعمال کرو گے تو بخشش ہوگی پوری زندگی. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کرے، ایمان لائے اور آئندہ پوری زندگی کے لیے اعمال کو درست کر لے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے. وذروا ظاہر الاسم وباطنا، اللہ فرماتے ہیں ظاہری گناہ بھی چھوڑو، باطنی بھی سارے چھوڑ دو، کیونکہ ان الذین یکسبون الاسم، جو بھی گناہ کمائے گا چاہے ایک گناہ کیوں نہ ہو، سیجزون، قاعدہ یہ ہے کہ ان قریب اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو اس لیے ہر گناہ سے بچنا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایک گناہ تباہی کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے ہر گناہ سے یہ سوچ کے بچو کہ کہیں یہ گناہ تباہی کا ذریعہ نہ بن جائے. اور جب بھی نیکی کا موقع ملو، ہر نیکی یہ سوچ کے کرو کہ شاید یہ والی نیکی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. بہت مشکل ہے بھائی. اب تو پولیس کی بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا جو آپ کو سمجھانے کے لیے بلاتا ہوں میں. تو یوسف علیہ السلام کیا کر رہے؟ اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہے کہ کہیں یہ گناہ تباہی کا ذریعہ نہ. کوئی اور ہوتا بولتا اللہ غفور رحیم ہے، کر لو، وہ بخشنے والا ہے، یقیناً بخشنے والا ہے، مگر گناہ سے بچنے والوں کے لیے، گناہ کے دلدل میں پھنسنے والوں کے لیے نہیں. جو پھنس چکے ہیں وہ نکلنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہے، لیکن چاہے تو چاہتا ہی نہیں ہے، کرتا چلا جا رہا ہے. اور آج کا دین تو اتنا سستا بنا لیا ہے، گناہ سے بچنا تو ضروری ہے ہی نہیں. قرآن خوانیوں پہ زیادہ زور لگایا ہوا ہے، عید میلاد النبی پہ زور لگایا ہوا ہے زیادہ، اور زیادہ زور لگایا ہوا ہے محرم پہ. اور جس کو اہل بیت سے محبت ہوگی وہ کچھ مرثیے پڑھے گا. نہ داڑھی ہے، نہ حضرت حسین جیسی صورت بنائی ہوئی ہے، نہ حضرت حسین جیسے اعمال ہیں. حضرت حسن اور حضرت حسین بے انتہا عبادت گزار تھے، بے انتہا سخی تھے، گناہوں سے بہت زیادہ دور رہنے والے تھے. حضرت حسن نے 20 مرتبہ پیدل حج کیا ہے بیت اللہ کا، 20 مرتبہ پیدل حج. کوئی جہاد کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. جب موقع ہوتا تلوار لے کے گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے اللہ کی راہ میں نکلتے تھے. ایسی قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے، اور ہم لوگ ان کے نام پہ کیا کر رہے ہیں؟ پیڑے کھا رہے ہیں. آج فلانے کی دعوت ہے حضرت حسین کے لیے، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ دیگ کھائی جا رہی ہے، آج حضرت علی کے نام پہ پکوڑے کھائے جا رہے ہیں، آج جناب حضرت فلاں کے نام پر یہ چیز کھائی جا رہی ہے. کھاؤ 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 کھاؤ، اور ایک دھماکے کے ساتھ بالآخر کھا کھا کے پھٹ جاتے. ان لوگوں نے تو روزے رکھے ہیں بھائی، کھایا تھوڑی ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ نبی نے دعا سکھائی کہ اے اللہ اتنا خوف، زیادہ خوف مسلط ہو گیا تو پڑھائی سے بھی گئے، نیند سے بھی گئے، کھانے سے بھی گئے. تو اللہ کا بھی اگر زیادہ خوف پیدا ہو گیا صحت بھی خراب ہوگی. بعض لوگوں کے دل میں جہنم کی آگ کا بہت خوف مسلط ہو جاتا ہے، وہ عبادت سے بھی جاتے ہیں، پھر وہ لائف کو جتنا انجوائے کرنا چاہیے جس شریعت نے اجازت دی اتنا بھی نہیں کر پاتے. تو اس لیے ہمارے نبی نے دعا سکھائی اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. یہ میں مناجات مقبولہ کی دعاؤں کا ایک تھوڑا سا تعارف پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کتنی پیاری دعائیں ہیں. اے اللہ ہمیں اتنا خوف اپنا دے دے جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ. کیونکہ خوف کا مقصد ڈرنا برائے ڈرنا نہیں ہے، خوف کا مقصد ہے جہنم سے بچنا. اور وہ جب بچیں گے جب گناہ سے بچیں گے. تو کم سے کم اتنا خوف تو ہو کہ جب گناہ کی طرف دل مائل ہو تو تیرا خوف رکاوٹ بن جائے، گناہ سے روک لے ہم کو. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اپنی اطاعت کا اتنا جذبہ دے دے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے. کیا ہو گیا بھائی، کیا ہوا؟ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، یہ اسی کی تکمیل ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ، یہ بڑا پیارا جملہ ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا.
اے اللہ اپنا اتنا یقین دے دے، اتنا یقین، تیری ذات پہ اتنا یقین آ جائے کہ تو سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے، اتنا یقین آ جائے کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں، ڈپریشن میں نہ جائیں ہم مصیبتوں کی وجہ سے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے نا، جب وہ دیکھتے ہیں کوئی ٹینشن آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں یار اس ٹینشن کی یہ وجہ ہے اور یہ وجہ تو ختم نہیں ہوگی، تو میں تو ٹینشن میں زندگی گزاروں گا، وہ خودکشی کی طرف جائیں گے۔ اور جس کو پتا ہے کہ یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ، وہ میرا خیر خواہ ہے، وہ مجھے سنورنے اور بنانے کے لیے دے رہا ہے، وہ یہ ٹینشن دور بھی کر سکتا ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اس میں میرا فائدہ ہے، تو اس سے وہ ٹینشن کیا ہو جائے گی؟ ہلکی۔ تو اے اللہ اتنا یقین اپنا دے دے جس یقین کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں ہمیں ہلکی لگنے لگیں۔ اگر اتنا بھی یقین نہیں ہے تو یہ یقین نہیں ہے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا۔ اے اللہ تو نے ہمیں آنکھ کی نعمت دی، سننے کی نعمت دی، بولنے کی نعمت دی، چلنے کی اور بات کرنے کی، یہ تمام نعمتیں جب تک ہماری زندگی ہے یہ نعمتیں ہم باقی رکھنا، معذوری سے ہمیں بچانا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج لوگ دولت مانگ رہے ہوتے ہیں، صحت کو فوکس نہیں کر رہے، آنکھ کی بینائی چلی جائے خدا نخواستہ، کیسی اندھیر زندگی ہے، سننے کی طاقت چلی جائے۔ وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَجَمِيعَ قُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا۔ یہ اس سے بھی زیادہ خاندانی جملہ۔ کافر بھی چاہتا ہے کہ میری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، کانوں میں سننے کی طاقت، زبان میں بولنے کی طاقت، میری تمام جو جسم کے پارٹس ہیں وہ صحیح رہیں تاکہ میں دنیا کی نعمتوں سے مزے اڑاؤں۔ تو اے اللہ ہم صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یہ تمام چیزیں باقی رکھ کہ ہم دنیا میں مزے اڑائیں، دنیا میں بھی لذت، اور یہ جو تو نے ہمیں طاقتیں دی ہیں یہ آخرت میں بھی ترقی کا ذریعہ بن جائیں، تو ڈبل مزے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے ہے بھائی؟ کیونکہ جس آدمی میں قوت اور طاقت نہیں ہوتی مختلف چیزوں کی، وہ آخرت کے کام بھی زیادہ نہیں کر سکتا۔ تو وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، ان کے اثرات باقی رہے، قیامت کے دن فائدہ ہوئی، ان آنکھوں سے ہمیں، ان کان سے اچھی بات سنی تھی اور ہدایت مل گئی، تو یہ فائدہ ہو گیا نا اس کان کا آخرت میں، آنکھوں سے اچھی چیز دیکھی اور ہدایت مل گئی، اللہ کی نشانیاں دیکھی اور عبرت حاصل ہوئی ان آنکھوں سے، ماں باپ کی زیارت کی، بیت اللہ حج، اللہ کے گھر کی زیارت کی، تو یہ آنکھوں کی لذت بھی ہے اور اس لذت سے دنیا کا فائدہ بھی اور آخرت کا فائدہ بھی۔ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا۔ جو ہم سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس کے خلاف ہماری مدد کر۔ دنیا میں بہت سارے دشمن ہیں، کچھ کو آپ جانتے ہیں، بہت سو کو نہیں جانتے۔ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ اگر کوئی مصیبت مقدر میں ہے ہی تو وہ دنیا کی طرف پھیر دینا، دین ہمارا اس سے محفوظ رکھنا۔ دنیا کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے، دین پہ کو نقصان اگر ہو گیا اس کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا۔ یہ جب مانگا کرے نا خوب شوق سے، اس کا مفہوم سوچ کے، اے اللہ دنیا ہمارا بڑا غم نہ بنا دینا، کہ ہماری بڑی چاہت ہی کیا ہو۔ آج آپ دیکھیں، آپ کسی سے پوچھیں تجھے دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے، وہ کیا بزنس، تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، صحت، تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، بیوی ٹھیک ہو جائے، تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو تو چاہتا ہے، یار میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے میری شادی ہو جائے، تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یار ابا ٹھیک ہو جائیں، تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یار میرے بال نہیں ہے سر پہ، میں سارا دن اسی کوشش میں لگا رہتا ہوں سر پہ بال نکل آئے۔ بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، بھائی مجھے اللہ نہ کرے کینسر ہے، میرا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ بن چکا ہے میرا کینسر کسی طرح سے ٹھیک ہو جائے۔ بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یہ لوگوں کی آپ سروے کریں تو یہی ہوگا نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اکبر ہمینا کا مطلب سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی ٹینشن۔ بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کہ یار میرے بچے میرے قابو میں نہیں ہے، میری سب سے بڑی خواہش ہے میرے بچے انسان کے بچے بن جائیں۔ بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، بھائی اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کو خدا نخواستہ فالج ہوا ہوا ہے، اس کی ابھی سب سے بڑی کوشش یہی کہ فالج ٹھیک ہو جائے اس کا۔ نبی دعا سکھا رہے ہیں یہ کبھی بھی
ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگو، اے اللہ یہ چیزیں میرے مسئلے تو رہیں، سب سے بڑے مسئلے نہ رہیں، سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہو، آخرت۔ بھائی یہ مسئلہ ختم ہو گیا، کوئی دوسرا مسئلہ آ جائے گا آپ کے ساتھ، کیا خیال ہے؟ ادھر میری طرف دیکھیں، ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میرا بیان سنیں، آپ بیٹھ گئے، اچھا مجھے کچھ اس وجہ سے دیکھ رہے تھے آپ مجھے، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں اس میں دیتا ہوں دعا میں، اچھا میں جمعے کی نماز کے بعد دیتا ہوں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ جو میرا اور آپ کا ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو، لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ یہ دنیا کے جو بکھیڑے اور مسائل ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہ ہو۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ایک ہو، بھائی کینسر ٹھیک ہو یا نہ ہو، آخرت صحیح ہو جائے۔ ہم نے ایسے علماء کو دیکھا ہے موت کے وقت شفا کی زیادہ فکر نہیں ہے ان کو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، فکر یہ ہے کہ بھلے مر جاؤں لیکن مغفرت ہو جائے آخرت میں۔ ہمارے ایک استاذ تھے 45-50 سال بمشکل ان کی عمر ہوگی، بیمار ہو گئے بہت سخت، تو میں جب بھی ان سے ملنے کے لیے جاتا ان کی عیادت کے لیے، عام طور پہ جب آپ بیمار کی عیادت کے لیے ملے تو بس وہ ایک ہی چیز کر رہا ہوگا، یار میں ٹھیک ہو جاؤں، بس میں ٹھیک ہو جاؤں، بس میں ٹھیک ہو جاؤں، فلاں ڈاکٹر، وہ اس کے علاوہ اس کی کوئی چاہت نہیں ہوتی۔ ہم جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو بڑی شدید تکلیف میں، نلکیاں لگی ہوئی ہیں، ڈرپ چڑھ رہی ہے، بہت کمزور ہو گئے۔ ہم نے کہا کیسی طبیعت ہے؟ کہہ رہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا کرو اللہ مجھے شفا دے دے۔ پھر تھوڑی دیر میں کہنے لگے بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لے۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد، بھائی اگر میری زندگی ختم ہو رہی ہے تو بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لے۔ دنیا دار آدمی کہتا ہے بس ختم ہو رہی ہے تو نہیں، ختم نہیں ہو، بس یہ دعا کرو، یہ میں مرنا نہیں چاہتا بھائی میں کسی بھی قیمت پہ۔ وہ اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں کہ شفا، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اللہ کے سامنے یہ تھوڑی کہنا ہے کہ اللہ تیری مرضی ٹھیک کرتا ہے تو کر دے، نہیں تو نہیں، یہ نہیں، ہم نے تو دعا تو یہی مانگنی ہے اللہ ہم کمزور ہیں ٹھیک کر دے۔ بڑا مسئلہ اس سے بھی بڑا ہے، وہ کیا ہے؟ آخرت۔ کمپیئر ہے، کمپیریٹیو ڈگری ہے۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کا سب سے بڑا ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا مسئلہ آپ کی بیگم ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے۔ اکبر ہمنا، سب سے بڑا مسئلہ میرا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ۔ اب یہ ہم کبھی بیان میں سن لیتے ہیں، لیکن جب آپ پراپر یہ دعائیں مانگتے رہیں گے، اے اللہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو، تو دل پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا استحضار ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں تو اللہ سے بار بار یہی مانگتا ہوں کہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو، اور آج میں نے سب سے بڑا مسئلہ اس کو بنایا ہوا ہے۔ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، میری نالج کی انتہا بھی دنیا نہ ہو۔ آپ کی نالج گھوم پھر کے کس کی طرف آتی ہے؟ دنیا کی طرف۔ تو اس کا بھی وہی مفہوم ہے جو پہلے والے جملے کا مفہوم ہے۔ وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَایَةَ رَغْبَتِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا، اے اللہ کوئی ایسا شخص ہم پہ مسلط نہ کر جو ہم پہ رحم نہ کرے۔ ہر آدمی کے اوپر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ آپ گھر کے سربراہ ہیں تو عورت کے اوپر آپ مسلط ہیں، وہ یہ دعا مانگ سکتی ہے۔ آپ دفتر میں جاتے ہیں تو آپ کا باس آپ پہ مسلط، علاقے کا ناظم آپ پہ مسلط، صدر وزیر اعظم آپ پہ مسلط۔ تو اللہ جو بھی ہمارے بڑے ہیں ان کی طبیعت میں رحم کا جذبہ رکھ۔ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا وَلَا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ یہاں تک دعا ہے، اور بہت ساری دعائیں۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اے اللہ میں دنیا میں جتنی چیزوں سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ محبت ختم کر دے، اپنی محبت ان تمام چیزوں پہ غالب کر دے۔ سب سے محبت ہو، لیکن جہاں تیری محبت اور مخلوق کی محبت میں ٹکراؤ ہو وہاں غالب کون ہو؟ تیری محبت۔ کیا مطلب؟ کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے تجھے ناراض کرنا پڑے تو اس کو ناراض کر دوں، تجھے ناراض نہ کروں۔ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے چھوٹے محبوب کو انسان ناراض کر دیتا ہے، چھوٹے کے لیے بڑے محبوب کو انسان ناراض نہیں کرتا، یہ نہیں ہوتا۔ وَاجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ، اے اللہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی جن سے انسان خوف زدہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، تو میں یہ نہیں کہتا چیزوں کا خوف ہی ختم کر دے، لیکن اپنے خوف کو ان تمام خوفوں پہ غالب کر دے، اپنے خوف کو ان تمام خوفوں پہ
جہاں تیری نافرمانی ہو وہاں کسی سے نہ ڈروں میں, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو بھائی, نماز نہیں چھوڑ سکتا میں. ہوتا ہے نا باس کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی, بھائی آپ نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. ہمارے ایک رشتے دار تھے کیا ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, شپ پہ تھے کیپٹن. تو ان کے والد صاحب اتنا بیمار ہوئے کہ ہمارے نانا ہی, بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, بیمار ہوئے نانا ہمارے, یعنی اب ظاہر ہے میں ماموں کی بات کر رہا ہوں نا پھر یہ, تو بیمار ہو گئے وہ. ان کو اطلاع دی گئی شپ پہ کہ آپ کے والد صاحب بستر مرگ پر ہیں, بس اب دنیا سے جانے والے ہیں. انہوں نے کمپنی کو کہا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے, میں اس آخری وقت میں اپنے باپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں. وہ بتا رہے تھے خود. کمپنی نے کہا کہ چھٹی نہیں ہے آپ کو. انہوں نے کہا ایسی کی تیسی, صحیح ہے پکڑو, چھٹی دینی ہے تمیز سے دو, نہیں دینی ہے تو میں چھوڑ کے جاؤں. یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے اور میں یہاں کمپنی کے لیے بیٹھا رہا ہوں. یہاں کمپنی بعد میں, باپ کون ہے پہلے. خیر وہ دے دی ان کو تمیز سے چھٹی. انہوں نے تھوڑی بدماشی بھی کرنی پڑتی ہے, بھائی چھٹی دو مجھے, نہیں تو رکھو کسی دوسرے بندے کو, میرا ہیڈک نہیں ہے. غیرت ختم نا, مارکیٹ میں غیرت ہی نہیں ہے. تو باپ ماں یہ رشتے ایسے تھوڑی ہے کہ آپ کمپنی باس چھٹی دے دیں گے تو چلا جاؤں گا, نہیں تو سر میں مجبور ہوں. بھائی تمہارے باپ کو بھی چھٹی دینی پڑے گی. تو ایسے ہی نماز کے لیے بھی ہے. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, بس یہ واقعہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں, کہ ایک صاحب کو اسلام آباد میں کسی کمپنی میں جاب ملی. تو کمپنی نے ان کو انٹرویو کے دوران بتا دیا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہو. اس نے کہا میں یہ جاب, حالانکہ سارے انٹرویوز پورے ہو گئے تھے, سلیکشن ہو چکا تھا ان کو, لیکن آخری میں ان کو یہ بتا دیا. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا یہ جاب, اچھی خاصی تنخواہ تھی. تو اس نے کہا کہ کیا آپ پکے نمازی ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں تو نماز نہیں پڑھتا. کہ جب آپ ویسے ہی نہیں پڑھتے ہیں بھائی تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں ویسے ہی نہیں پڑھتا, سست ہوں, کاہل ہوں, تمہارے مشورے پہ میں نماز چھوڑ دوں یار, کمپنی کے کہنے پہ میں چھوڑ دوں؟ خدا کہے گا نا کہ تیرا دل اپنا ہی نہیں چاہتا تھا, ہے بھائی تیرا اپنا دل نہیں چاہتا تھا, تو نالائق تھا, لیکن اب کمپنی اور خدا کا مقابلہ ہو رہا ہے تو اس کو تو نے خدا بنا لیا ہے. یعنی ہم اتنا پروٹوکول تھوڑی کمپنی کو دیں گے, باس کو دیں گے کہ تو کہہ دے نماز چھوڑ دو, تو تمہارا باپ ہے جو تو کہہ دے یہ کام تو ہم باپ کے کہنے پہ ہی. اگر آپ کا نماز پڑھنے کا موڈ ہوا اور ابا کہہ رہے نہیں پڑھو, ایسے موقع پہ آدمی کہتے ہیں ابا میرا اپنا آج تو میرا موڈ بن گیا ہے, میں کیسے چھوڑ دوں نماز. تو یہاں تو ابا کو آدمی لفٹ نہیں کراتا میرے بھائی, جو کرنے والے ہوتے ہیں. باس کو اتنا باپ کیوں بنا لیں گے ہم؟ تو باس کی چمچا گیری اتنی کیا کرو جتنی قیامت میں افورڈ کر سکو. یہ بھی انسان ہے, اتنا زیادہ فری نہیں کرایا کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے باس سے بدتمیزیاں شروع کر دیں, آپ بد کلامیاں شروع کر دیں, عزت دینی چاہیے, لیکن اللہ سے آگے تھوڑی نکالنا ہے اس کو, اللہ سے آگے تھوڑی رکھنا ہے. تو ہمارے حضرت کو وہ بڑا پسند آیا بے نمازی, کہا کہ دیکھو غیرت ہے اس میں. اتنی بڑی جاب ٹھکرا دی اس نے. بولا بھائی تمہارے کہنے سے تم نے, یعنی میں اس لیے اب نماز نہیں پڑھ رہا کہ کمپنی کی طرف سے اجازت نہیں ہے. تو کمپنی کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی؟ تم چند لاکھ روپے تنخواہ دے کے تم نے ہمیں غلام بنا لیا ہے. تو اگر ہم اللہ کی نہیں مانتے تو تمہاری بھی نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا, تو تمہاری تو ہم پہلے ٹھکرائیں گے. تو غیرت مند بے نمازی, غیرت مند بے نمازی. خیر نماز پڑھنی چاہیے, نماز کی ویلیو کم نہیں ہے. تو یہ ہے وَجَعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَقْتَعْنِي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ. اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق اتنا دے دے کہ دنیا کی حاجتوں کی تمنا نہ رہے. اتنا شوق ہو جائے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا شوق ہی یہ بن جائے. تو پھر یہ ثانوی درجے میں ہو. اور آخری جملہ اس دعا کا وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. اے اللہ جب لوگوں کی آنکھیں اس دنیا سے ٹھنڈی ہوں, کسی کو پتا چلا کہ بحریہ ٹاؤن میں 3 پلاٹ اس کے نام نکل آئے, آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی, بتاتا پھر رہے ہو بھائی ماشاءاللہ ادھر رشتہ ہو گیا, ہاں بھائی مفتی صاحب کا بیان اثر کر گیا ہے, آنکھیں ٹھنڈی ہوتی نا, گاڑی آ گئی, پیسہ آ گیا. تو اے اللہ اس وقت میری آنکھیں اپنی عبادت میں ٹھنڈی کرنا, مجھے عبادت کی ایسی لذت دے دے, اپنے سامنے راز و نیاز اور مناجات کی, اور اپنے سامنے دعا مانگنا اور نماز پڑھنا اور تیری تلاوت کرنا اور تیری عبادت کرنا, تیرے سے تعلق ایسا ہو جائے کہ میری آنکھیں دنیا سے ٹھنڈی نہ ہو. مجھے مزہ کس میں آئے؟ تجھ سے راز و نیاز کرنے میں. یہاں بھی یہ نہیں کہا جا رہا مجھے دنیا نہیں دینا, مجھے پلاٹ نہیں چاہیے, مجھے گاڑی نہیں چاہیے. چاہیے بھائی, کون مستغنی تھوڑی ہے اللہ سے, سب کچھ چاہیے, لیکن جو لذت ہو نا, لذت وہ ان چیزوں میں نہیں ہو, ان ٹکڑوں میں, کھلونوں میں. لذت کس میں ہو؟ آخرت میں.
تجھ سے تعلق میں. تو وہ خرید لیں مناجات مقبولہ, کیونکہ دعائیں تو بہت ہیں نا, کن کن دعاؤں میں بیان کرتے رہیں. تو ایک دن ہفتے کو آپ نے جو اس میں لکھا ہوا ہے ہفتے کو یہ پڑھے, اتوار کو, آسانی کے لیے, ترتیب کے لیے, تو اس سے پورا ہفتہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن پھر پڑھتے رہیں گے تو وہ دعائیں آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر ایک دن آپ آٹو پے ہو جائیں گے, جیسے میں بعض چیزوں پہ آٹو پے ہو گیا ہوں, خود بخود منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں, خود بخود. کچھ چیزیں ہیں وہ پھر کبھی بیان میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو دل لگانے پر پابندی ہے, کمانے پر پابندی نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ؟ دل لگانے میں اور کام کرنے میں فرق کیا ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب دل ہی لگے گا تو کمائیں گے کیسے؟ ابے اللہ کے لیے کمائیں گے نا, اور جب اللہ کے لیے کمائیں گے تو کچھ لذتیں بھی حاصل ہوں گی دنیا کی, پھر ان لذتوں میں مزہ بھی آئے گا. دیکھو جب آپ افطاری کے وقت رمضان میں صبح روزہ رکھتے ہو, سحری کے وقت, ٹھیک ہے نا, شدید گرمی کا روزہ ہے, بڑا لمبا روزہ ہے, سارا دن بھوکے پیاسے, کیوں اللہ نے پابندی لگائی ہے, نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا, برداشت کیا اللہ کے لیے. پھر جب سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے, اب اللہ کہہ رہے میری عبادت اگر کرتے ہو تو کیا کرو, اب نہیں کھاؤ کیا, اپنی خواہشات قربان کرو, یہ بولتا ہے اللہ. اب اللہ کہتا ہے اب جو دیر کرے گا وہ گناہگار ہوگا, اب کھاؤ, کیا کرو. اب ہم کس کو خوش کرنے کے لیے کھاتے ہیں؟ ڈبل مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک مزہ یہ آتا ہے کہ پکوڑوں کا مزہ آ رہا ہے, سموسوں کا مزہ آ رہا ہے, دوسرا اس سے اللہ خوش بھی ہو رہا ہے. اس سے اللہ کیا ہو رہا ہے؟ تو دنیا کا مزے کا مزہ اور اللہ کی عبادت کی عبادت. کیسی پیاری دعا ہے جو نبی پڑھا کرتے تھے روزہ افطار کرنے کے بعد, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس بھی چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی. یہ تو دنیا کا مزہ, اور آخرت کا مزہ کیا, اس روزے کا اجر ہمارے اعمال میں اللہ نے لکھ لیا, یہ آخرت میں ملے گا ہمیں, اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے. تو میرے بھائی آپ کو اسلام ترقی سے منع نہیں کرتا, دنیا سے دل لگانے سے منع کرتا ہے. دل کس سے لگاؤ؟ اللہ سے. لہذا اللہ کے لیے کسی سے لگانا پڑے تو لگاؤ. اللہ اگر منع کر رہا ہے لگانے سے تو یعنی دل تو دنیا سے بھی لگے گا, مگر اتنا لگے گا جتنی اللہ اجازت دے رہے اور جس سے اجازت دے رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اللہ کہہ رہا ہے بیگم سے بھی محبت کرو, اولاد سے بھی اور ماں باپ سے بھی. زیادہ کس سے کرو؟ ان تینوں میں زیادہ کس سے کرو بھائی؟ ماں باپ سے بھی, بیگم سے بھی اور اولاد سے بھی. تینوں میں زیادہ کس سے کرنی ہے؟ پہلی بات تو اللہ سے ہم پرمیشن لیتے ہیں ان سے محبت کرنی ہے نہیں کرنی, اللہ نے کہا کرنی ہے, میری طرف سے کیا ہے. تو ہم چونکہ اللہ کے غلام ہیں تو اللہ آرڈر دے رہا ہے, تو اللہ تو نے آرڈر دیا تو ہم کریں گے, ٹھیک ہے نا. یہ ہماری محبت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے ہو رہی ہے. تو یہ اللہ سے محبت کا حصہ ہے یہ. پھر اللہ کتنی کرنی ہے؟ ان تینوں میں بچوں سے زیادہ کریں, بیگم سے کریں یا ماں باپ سے؟ اللہ کہہ رہے ہیں سب سے اوپر گراف کس کا رہنا چاہیے؟ والدین کا. نہیں آ رہی بات؟ سب سے پہلے کس سے کرنی ہے؟ ابا اماں. نہیں آ رہی بات؟ اے اللہ کتنی کرنی ہے ان سے؟ حالانکہ اس میں دنیاوی مفاد, کیونکہ ابا بڑھاپے میں بہت بوجھ لگتے ہیں, جوانی میں تو نچوڑ لیا ان کو, اب ریٹائر ہو گئے, اب کھانسنے کے لیے رہ گئے وہ گھر, ان کی دوائیاں ہیں, ان کے مسائل ہیں, پھر وہ بڑھاپے میں دماغ چڑچڑا ہوتا ہے, پوچھ رہے کہاں جا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, تو اچھے ہی نہیں لگ رہے یار, یہ کیا ہے یار, میں اپنی لائف کو انجوائے کرنے دو ابا. تو ابا پھر اپنے ابا کے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں, بیٹا ہم تو اپنے ابا کے پاؤں بھی دباتے تھے. ابا وہ پرانا زمانہ تھا, ونس اپون اے ٹائم, ابا کو سمجھا رہے ہوتے. تو اللہ میاں نے کہا کہ جیسے افطاری میں تمہیں سموسے سے دل بہلانے کی اجازت ہے, سموسا اچھا لگ رہا ہے, میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, لگے کھاؤ. تو اللہ میاں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی لگیں تو میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی, جتنی لگ رہی ہیں اور زیادہ اچھی لگنا شروع ہو جائیں, بشرطے کہ اللہ سے آگے نہ نکالو ان کو. لیکن جب ان کا آپس میں کمپیئر ہوگا, تقابل ہوگا, تو سب سے زیادہ محبت ابا اور اماں, ان کی ناراض نہیں کرنا, ان کے پاؤں میں جنت تلاش کرنی ہے. ایک موٹیویشن اسپیکرز ہیں, وہ بیان میں شارٹ کلپ میں کہہ رہے تھے کہ جو ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو یہ ہر ماں کے قدموں میں نہیں ہے. بعض لوگ بات ایسی کرتے ہیں کہ وہ علم صحیح نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے معاشرہ غلط سمت میں جانا شروع کر دیتا ہے. میرا مقصد ان کا مذاق اڑانا نہیں ہے, لیکن یہ بات چونکہ اس سے نوجوان غلط گائیڈ ہو رہے ہیں, اس لیے میں نے کہا اس کی وضاحت کروں گا, موقع آ گیا تو وضاحت کرنے کا موقع مل رہا ہے. پھر انہوں نے محترم نے مثال دی کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی, جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اس کے گلے میں رسی تھی اور پھندا لگا اور مر گئی, بڑی کافر عورت تھی نا, تو وہ کافر عورت تھی تو وہ بھی تو کسی بچے کی ماں ہوگی, تو کیا اس کے بھی قدموں میں جنت ہے؟ تو یعنی وہ بتا رہے تھے کہ ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہوتی بھائی, ماؤں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں, کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں.
یہ غلط گائیڈنس ہو رہی ہے. ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہے, چاہے وہ کافر بھی ہو. بات یہ کہ وہ ماں کے قدموں میں ماں کے لیے جنت نہیں ہے. کس کے لیے جنت ہے؟ اولاد کے لیے جنت. میں اگر وہاں موجود ہوتا نا ورک شاپ میں, تو میں کہتا ایکسکیوز می سر, ایک بات آپ سے کرنی ہے کہ ابو لہب کی بیوی اگرچہ جہنم میں جائے گی, لیکن اس کے بچوں کے لیے اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, کہ اگر تمہارے ماں باپ اتنے بڑے کافر ہیں کہ تمہیں زبردستی شرک پر مجبور بھی کریں, ان کی بات نہیں ماننی, لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا, پھر بھی ان کے قدموں میں تم نے جنت تلاش کرنی, دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے. یہی تو مطلب ہے قدموں میں جنت کا. تو آج کل اولادیں ویسے ہی ماں باپ کو نہیں پوچھ رہی ہیں. اس طرح کی تقریریں آئیں گی تو پھر اپنے ابا اماں میں عیب تلاش کریں گے. وہ ہر بچہ جا کے دیکھا یار میری اماں تو یہ بھی کام غلط ہے, میری اماں کا تو یہ بھی حرکت ٹھیک نہیں ہے, تو اس کا مطلب میری اماں خود ہی جنتی نہیں ہے, تو اس کے پاؤں میں کہاں سے جنت آ گئی. اور بھائی آپ کو ابا اماں کے فالٹ نکالنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے ابو لہب کی بیوی کو برا کہا, اللہ ہے, اللہ کو حق ہے کہ کسی کو برا کہے, کسی کو جہنم میں بھیجے. ابو جہل کی بیوی یا ابو لہب کی بیوی کی جو اولاد تھی, اس کو شریعت نے یہی پابند کیا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے احسانات کا بدلہ دینے کی کوشش کرنی ہے, کرنا ہے, اور تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال بات سمجھ میں؟ تو آپ کو تو حکم ہے کہ آپ کے ابا اچھے ہیں برے ہیں, بھائی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے. تو اللہ میاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ بس بات ختم کر رہا ہوں, ترقی میں پیچھے جب رہیں گے جب یہ اللہ کے لیے نہ ہو, یا آپ کوشش ہی نہ کرو. اللہ نے حکم دیا ہے کہ سارے کام کرنے ہیں کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو. اس سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ یہ ترقی کی اسپیڈ غیر مسلموں سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی, کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے نا اس میں جان بہت ہوتی ہے, کیونکہ اس کا اجر کون دے گا؟ اللہ. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ, میں آپ چند مثالوں سے سمجھاتا ہوں کہ جب مذہب کی موٹیویشن ملتی ہے وہ بڑی بہت پاورفل موٹیویشن ہوتی ہے. وہ جہاں مذہب کی موٹیویشن نہیں ہوگی وہاں جان نہیں ہوتی. شوگر کے مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے اتنے گھنٹے فاسٹنگ کرنی ہے, 100 میں 1 مریض کرتا ہوگا فاسٹنگ. لیکن رمضان آتا ہے, اللہ کا حکم ہے پورا مہینہ فاسٹنگ کرنی ہے. 90% مسلمان کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. کیوں بھائی؟ اللہ کس کا آرڈر ہے؟ تو یار جو قوم صبح سے کہ رات تک اللہ کے لیے بھوکی پیاسی رہ سکتی ہے, وہ پڑھ نہیں سکتی اللہ کے لیے؟ نہیں آ رہی بات. وہ پڑھے گی کیوں نہیں پڑھے گی؟ اس کو بتانے والے لوگ شارٹ ہیں مارکیٹ میں. وہ مذہب کا صرف ایک پہلو سامنے رکھا ہوا ہے اس نے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کام تھا ہماری حکومتوں کا. حکومتیں ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہیں. پڑھائی کا نظام تو دیکھو نا. کوئی بھی مجھے آگے کہتا ہے نا اسکول میں پڑھتا ہوں, میں کہتا ہوں پڑھتا نہیں ہے, یہ بولو کہ میں اسکول میں نہیں پڑھتا ہوں, جھوٹ نہیں بولا کرو. تو یہ تو سسٹم مذہب کا نہیں ہے. یہ خرابی جو ہم ترقی میں پیچھے, ہمارے حکمرانوں کی پالیسیاں ہیں. ورنہ میں KP کے گیا ہوں نا, وہاں دین اور مذہب زیادہ ہے. وہاں ایجوکیشن کے ریشو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے, پورے پاکستان میں. KPK کی جتنی آبادی ہے نا, اس کے لحاظ سے لٹریسی ریشو KPK میں پنجاب اور کراچی کی نسبت زیادہ. کیوں؟ وہاں دین اور مذہب کیا ہے؟ زیادہ ہے. دین اور مذہب زیادہ ہونے کی وجہ سے جو اخلاقی برائیاں, ان کا ریشو کیا ہے؟ کم ہے. جب اخلاقی برائیاں کم ہوتی ہیں تو آپ اپنے ہدف کو فوکس کرتے ہو. تو اس لیے اللہ آپ کو ترقی سے منع نہیں کر رہا. المومن القوی خیر من المؤمن الضعیف. حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. تو طاقت میں جسمانی طاقت بھی ہے, طاقت میں ایجوکیشن کی طاقت بھی ہے, طاقت میں دولت کی طاقت بھی ہے, طاقت میں ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہے. لیکن یہ تمام طاقتیں کس کے لیے ہوں گی؟ اللہ کے لیے ہوں گی. جب اللہ کے لیے ہوں گی تو دل اللہ سے لگے گا, ان طاقتوں سے نہیں لگے گا. لہذا کسی کو یہ طاقت مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی تو کیا سوچے گا؟ بھائی میرا مقصد تھا اللہ کو راضی کرنا, وہ کیا ہو گیا ہے؟ پورا ہو گیا. پھر گھر بھی بنا لے, پراپرٹی بھی خرید لے, مرے گا تو کوئی بات نہیں یار, ہم نے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بچوں کے لیے بنائی تھی. مر گئے تو کیا ہو گیا؟ ابے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, بیچارے نے اتنی محنت سے کروڑوں روپے کا گھر بنایا, بیچارے کو رہنا نصیب نہیں ہوا, تو اتنا کیوں ترس کھا رہے ہو؟ رہ بھی لیتا تو کتنے دن رہ لیتا. یوں بولا کرو, بیچارے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر بنایا, رہنا نصیب ہو یا نہ ہو اللہ راضی ہو گیا, کیونکہ اس نے اپنے بچوں کا سوچا تھا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کیا بیچارہ کہاں سے ہو گیا؟ جس کے لیے بنایا تو وہ خوش ہے نا. ایک صاحب کی بچے کی جاب لگی ملٹی نیشنل کمپنی میں, پہلا دن تھا اس کا, انا للہ ہو گیا بیچارے کا نا کرنٹ لگنے سے. اب ماں رو رہی ہے, ہائے میرا بچہ آج پہلا دن تھا. میں نے کہا بھائی اگر آخرت کے لیے یہ کام کیا ہے نا تو کامیاب ہو گیا, آخرت کے لیے نہیں کیا تو آج نہیں تو کل بہرحال اس نے مرنا تھا. کتنے دن زندہ رہ لیتا ہے انسان؟
تو مسلمان کیا سوچتا ہے ہر چیز. تو ہم تو آپ کو زیادہ, ہم تو کہہ رہے ہیں اپنی صحت بنانا یہ مذہب کا حکم ہے. دیکھو آپ کہتے ہیں نا آخری بات, بار بار آخری کر کے سچی مچی کی آخری, مجھے سب کر لوں آخری بات. دیکھو ہم کیا کہتے ہیں, علماء کیا کہتے ہیں, میں میری کیا اوقات, شریعت کیا کہتی ہے. شریعت کیا کہتی ہے, ویلیو بتاتی ہے صحت کی 2 ٹکے کی نہیں. جو بیمار ہے وہ بھی کہاں جائیں گے, جنت. ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی صحت میں گزری, بیماری میں گزری, بیماری میں گزری. کہاں جائیں گے, جنت میں. ان کے تو مقامات ہی بیماری کی وجہ سے ہوئے. غیر مسلم کہے گا نہیں بیمار آدمی کیا ہے, ناکام. ہم کہتے ہیں ناکام ہے, تو ایوب علیہ السلام تو کامیاب ہی بیماری کی وجہ سے ہوئے. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں بھی بیمار ہو جاؤں. اب کوئی غیر مسلم سنے گا تو کہے گا ان کے ہاں بیماروں کی بڑی ویلیو ہے تو ان کو چاہیے خود سب بیمار ہو جائیں. نہ 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 نہ, یہ بات سمجھیں. یہ بیماری کس کی طرف سے تھی, اللہ کی. انہوں نے کوشش کی صحت مند ہونے کی. حکم یہ ہے کہ صحت بنانے کی کوشش کرو, مگر صحت سے دل مت لگاؤ. بنانے کی کوشش کے باوجود نہ بنے تو ٹینشن مت لو. اللہ تمہیں بیمار رکھ کے ہی خوش ہوگا, راضی ہوگا. کیوں, بیماری میں صبر کرو گے, اللہ چاہتا ہے تمہارے درجات صبر کے ذریعے بلند ہو. کرنے سارے کامیابی کے راستے کو اختیار کرنا ہے, لیکن راضی اس پہ رہنا ہے جو کون چاہے گا, اللہ. پیسہ کمانے کی کوشش کریں, نہیں آتا ٹینشن نہیں لینی ہے. ریڈی لگائیں ٹماٹر کی, بولے اللہ میرے ٹماٹر پہ کیا ہے, خوش ہے, میں اسی میں خوش ہوں. ہمارا مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم زمین پہ باپ بن گئے ہیں. آپ کہتے ہیں میری ارننگ اتنی ہونی چاہیے, میرا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے, ہونا چاہیے. میں کرائے کے گھر پہ کیوں رہ رہا ہوں, میرا ذاتی گھر ہونا چاہیے. اللہ کہتے ہیں نہیں چاہیے. ایوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری صحت اچھی ہو جائے. انہوں نے کہا اللہ مجھے صحت دے دے. اللہ نے کہا ابھی نہیں ملے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسی میں راضی ہوں. صحیح ہے نا, جب اللہ اسی میں خوش ہے تو ٹھیک ہے, میں کیا کروں, اسی میں راضی ہوں میں. اللہ نے آپ کا سارا اہل و عیال آپ سے چھین لیا, موت دے دی سب کو. ان کو چاہیے تھے اہل و عیال بچے, اللہ نے کہا نہیں دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اسی پہ خوش ہوں. پھر جب دیکھا اللہ نے ہر طرح سے ایوب علیہ السلام کو آزمایا, آخر میں دیکھا کہ ان کی زبان سے ساری زندگی ناشکری کا ایک جملہ نہیں نکلا. تو بعضوں کو اللہ دنیا میں نعمتیں لوٹا دیتا ہے, بعضوں کو آخرت میں. ایوب علیہ السلام کا چونکہ واقعہ قرآن میں بیان کرنا تھا, اللہ نے دنیا میں, اللہ نے ان کو صحت بھی دی. انہوں نے کہا اللہ تو نے مجھے صحت دی ہے, مجھے میری آل اولاد بھی واپس چاہیے. اللہ نے سب کو زندگی دی, آپ کا پورا خاندان آباد کر دیا. اور اس بیماری کی حالت میں ٹڈیاں گری سونے کی ایوب علیہ السلام کے اوپر. بخاری کی حدیث ہے, جب ایوب علیہ السلام کو صحت ملی نا تو ٹڈیاں سونے کی, حالانکہ دولت ویسے ہی مل چکی تھی ایوب علیہ السلام کو, تو وہ ٹڈیاں جمع کر رہے ہیں سونے کی. تو اللہ نے کہا کہ اے ایوب کیا میں نے تجھے مستغنی نہیں, اتنا پیسہ دے دیا تجھے, اب تو یہ سونے کی کیوں جمع کر رہا ہے. تو ایوب علیہ السلام نے کیا کہا, اے اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں, کہ جب تو دے رہا ہے تو پھر میں لوں گا, پھر میں نہیں کہوں گا کہ مجھے نہیں چاہیے. جب تو نہیں دے رہا تھا تو میں اسی میں انجوائے کر رہا تھا, خوش تھا میں اس میں, صبر کر رہا تھا. انجوائے کا مطلب صبر کر رہا تھا, راضی تھا. جب تو دے رہا ہے تو پھر تو لیں گے نا. لوگ پتہ ہے مولویوں سے یہ تصور رکھتے ہیں کہ غریب بھی یہ رہے, پیسہ آئے تو بھی ٹکرے ماریں گے, نہیں چاہیے, اب سارے پکوڑے سموسے ہم ہی کھائیں. یہ مولوی لوگ رکشے میں ہی جائیں, W11 میں لٹک لٹک کے جائیں. تو بھائی اگر کسی مولانا کے پاس پیسہ ہے یا گاڑی ہے, وہ تو ضروری نہیں جس کے پاس گاڑی ہو پیسہ بھی ہو, یہ جس کی 4 بیویاں ہو پیسہ بھی ہو, یہ ضروری نہیں ہے. ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں, پیسہ نہیں تھا. علماء کو تو ویسے ہی لوگ گاڑی میں بٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں. اور اگر آ بھی گیا ہے پیسہ تو بھائی جب آ رہا ہے تو پھر تھوڑی ہے کہ لات مارو اس کو, پھر تو آنے دو, اللہ کی نعمت ہے. اگر آپ افطاری کے لیے بیٹھے ہو اور سموسے پکوڑے آ جائیں, آپ کہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گا, تو اللہ خوش ہوگا؟ اللہ کہے گا جب تک میں نہیں کھانے سے خوش تھا تو اس وقت تو نہیں کھانا تھا, اب میں نہیں کھانے سے کوئی خوش نہیں ہوں. غروب آفتاب ہو گیا, اب تم یہ ٹینشن لے کے تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. تبھی تو ہمارے نبی جلدی کھایا کرتے تھے. اور عید الفطر والے دن ہمارے نبی عید الفطر کی نماز سے پہلے کھایا کرتے تھے, یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, آج ہم کھائیں گے صبح, کیونکہ اللہ نے پابندی ہٹا لی ہے تو ہم کھائیں گے اب. تو اس لیے میرے بھائی جب آ رہا ہے تو پھر آنا دو, دل پھر بھی نہ لگاؤ, نہ اس وقت لگاؤ نہ اس وقت, جب آ رہا ہے تو پھر اللہ کی نعمت سمجھ کے. تو ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ان کا اہل و عیال بھی دے دیا, اللہ نے ان کو دولت بھی دے دی, اور یہی ان کی آزمائش تھی جس پر اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں, نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا ہمارا. تو اس لیے میرے بھائی صحت کی بھی کوشش کرو. ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, ایک کس کی طرف سے ہوتی ہے, آپ کی حرکتوں کی طرف وجہ سے. جو حرکتوں کی طرف وجہ سے آپ کو ترقی نہیں مل رہی نا, اس پہ اللہ راضی. نہ ہمارے یہاں سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں, نہ ہمارے اچھے ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں, نہ ہمارے اچھے انجینئر پیدا ہو رہے ہیں, اور ہم کہیں مسلمان چونکہ ایکچولی آخرت سے دل لگا بیٹھا ہے نا, ایکچولی اس وجہ سے ہم ترقی نہیں. تو بھائی تم
पोस्ती होने की वजह से तरक्की नहीं कर रहे हो, करप्ट होने की वजह से, सुस्त होने की वजह से तरक्की नहीं कर रहे हो। इस तरक्की को ये नहीं कहेंगे कि दुनिया से दिल नहीं लगाया हुआ, ये दुनिया से दिल लगाने की वजह से नहीं हो रही, क्योंकि सुबह उठता है अपनी मर्जी से, दिल लगाया हुआ है कि सारे मजे में अभी उड़ा लूं, गुटके में टाइम गुजार रहा है, सुट्टे लगा रहा है, गटरों के ढक्कनों पे रात रात भर बैठा हुआ है, तो सुबह यूनिवर्सिटी कहां जाएगा? आई बात समझ में? तो अब हमने तरक्की गैर मुस्लिमों से ज्यादा करनी है, क्योंकि हमारे पीछे मजहब की मोटिवेशन है। सलमा इब्ने अकवा रजी अल्लाह अन्हु घोड़े से तेज दौड़ते थे। क्यों दौड़ते थे? पैगंबर की ये हदीस सुनी हुई थी कि ताकतवर मोमिन अल्लाह को ज्यादा महबूब है कमजोर मोमिन से। आज जितना नेक होगा ना, स्पीड उतनी ही स्लो होती चली जाएगी उसकी। जब हजरत जी बनेगा फिर तो उठाए नहीं, पुलिस आएगी उठाने के लिए, बहुत नेक है वो तो चलो अल्लाह की तरफ से। जवान क्योंकि नेक बहुत है, पुलिस आ रही है, हजरत उठे यार खुदा का वास्ता, उठा ही नहीं जा रहा, नेक बहुत है, इतने नेक है कि चला ही नहीं जाता हजरत से। ये नेक को, ये तो अल्लाह की तरफ से अगर ऐसी बीमारी है फिर तो यकीनन नेक है। लेकिन हजरत आप अपनी खुराक पे गौर करें, आपको धमाके से फट जाना चाहिए था जो आप खा रहे हैं। सुबह इतने पराठे, दोपहर फिर ये, फिर रात को देर से खा के हजरत सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं फिर इत्तेफाक से सो जाते हैं फिर दोपहर अगर कोई काम हुआ तो कर लिया, नहीं तो फिर सो गए। और लेबल ये लगाया जाता है हजरत के दिल में दुनिया से बिल्कुल भी मोहब्बत। ये जो हजरत फलाने को हैंडसम होने का शौक है, जॉगिंग करता है, भागता है, असल में दुनिया की लालच। तो मेरे भाई वो मतलब नहीं है, सही है ना? मुसलमान की सेहत भी अच्छी होती है, खुराक पे कंट्रोल करता है। क्यों? उसके रब का हुक्म है कि ये जिंदगी जो प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें भेजा है ना, इस पे जब कंपनी बुलाएगी तो आना, खुद से भाग के आए ना। अगर वो जो मैंने मिसाल दी थी ना कंपनी की, तो फिर पुलिस अरेस्ट करेगी। हमें तो खुदकुशी की इसी वजह से इजाजत नहीं है कि अल्लाह मियां ने जिस काम के लिए भेजा है उसी में लगे रहो, खुद से पहले कब्र में जाने की कोशिश मत करो। खुदकुशी एक जुजवी होती है, कुल्ली खुदकुशी है, खंबे से लटक गए, फौरन मार दिया। इस पे कितनी शदीद वईद है। हदीस में आता है जिसने अपने आप को जिस तरह से कत्ल किया, जब तक क़यामत कायम नहीं होगी ना, बरज़ख में इसी तरह मारता रहेगा। ये कुल्ली तौर पर, और एक है जुजवी, सिगरेटें फूक फूक के मार रहा है अपने आप को, वजन बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं तू लड्डू कम कर दे वरना तू लड्डू बन जाएगा थोड़े दिनों में। लड्डू बन गया है पूरा, फिर भी लड्डू फोड़े जा रहे हैं ना। और जब उसको समझाया जाए तो कहता है मीठा खाना क्या है? सुन्नत है। फिर तीजे का खाना, 40वें का खाना, शबे बारात का खाना, 12 रबीउल अव्वल का खाना, मुहर्रम के खाने। हमारे नबी से इस किस्म का कोई खाना खाना साबित नहीं है। सिर्फ एक खाना नबी ने खिलाया, वो है वलीमा। बस शादी जब भी की खाना की, इसके अलावा कोई दावत नहीं है। ये इसलिए रखी ताकि इसको करें लोग, आई बस अप्रिशिएट करें इसको। एक खाना आप, हदीस में आता है वलीमा पैगंबरों की सुन्नत है। ये बताने के लिए हमने बहुत अच्छा काम किया है, इस पे दावत होगी, क्योंकि लोग इसको अच्छा नहीं समझ रहे होते ना। लोग कह रहे हैं पता नहीं क्या बेवकूफ आदमी अभी से शादी कर आके बैठ गया। तो इस्लाम ने कहा करो, पहली शादी में भी वलीमा, दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी, ये बताने के लिए कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है हाँ, तभी तो है वलीमा। बहुत पहली दफा कोई ढंग का काम किया मैंने। तो अब इससे 4 शादियां भी आ गई। दुनिया जब दिल लगाने के भी 4 शादियां किसके लिए करनी है? अल्लाह की, पैगंबरों की सुन्नत है। नस्ल बढ़ाना किसकी सुन्नत है? पैगंबरों की। हम इसलिए कर रहे हैं। अब उसमें अगर मजा भी आ रहा है तो आने दो यार, जब इफ्तारी में भी तो मजा आता है ना। अब आप इफ्तारी, कोई गैर मुस्लिम आए, बोले तू ये समोसे क्यों खा रहा है इफ्तारी में? आप बोले अल्लाह का हुक्म है। अबे तेरे तो मजा आ रहा है इसलिए खा रहा है। तो आप क्या जवाब में दोगे? भाई जब अल्लाह को मुझे ये देख के मजा आ रहा है कि मुझे मजा आ रहा है तो आने दो ना। अल्लाह भी खुश है, मैं भी खुश हूं, क्या है तुझे क्या तकलीफ हो रही है? क्या ख्याल है? 1 घंटा पहले खाता तो मजा तो आता, लेकिन अल्लाह खुश नहीं होता। तो अल्लाह को इसमें मजा आ रहा है, अल्लाह भी खुश है। अल्लाह ही तो कह रहा है खाओ ना, खाओ। अल्लाह तो हम खा रहे हैं, मजा भी आ रहा है, अल्लाह भी खुश हो रहा है। तो इसी तरह शादियों में अल्लाह ने कहा मजा भी आएगा और अल्लाह भी क्या होगा? खुश होगा, क्योंकि इस मजे से ये चाहता है अल्लाह की ये मजा तुम करो। लेकिन अगर गर्लफ्रेंड रखी, बदनजरी की, इंटरनेट पर फोहश फिल्में देखी, मजा तो आएगा, मगर क़यामत में ये मजा किरकिरा, क्योंकि अल्लाह को गुस्सा बहुत आएगा इसमें। हलाल में मजा भी है और अल्लाह की रिजा भी है। मैं जब दूसरी कर रहा था ना, लोग कह रहे थे अबे सुन्नत का लेबल लगाया हुआ है, असल में तो मजे उड़ाने का शौक है। तो मैंने कहा मजे उड़ाने का शौक तो तुम्हें भी होना चाहिए, क्या ख्याल है? किसको नहीं है दुनिया में? लोग गुटके खा रहे हैं, सुट्टे लगा रहे हैं मजे के लिए, तो तुम भी कर लो। मैं तो कर इसलिए, मैंने कहा यार जब अल्लाह को खुशी हो रही है कि अगर मुझे मजा आ रहा है तो अल्लाह को खुशी हो रही है, तो मैं क्यों नहीं करूं एक काम? भाई वैसे आता वाता नहीं है, ये दिमाग में रख लेना हकीकत बता रहा हूं मैं। क्योंकि अभी कल एक बंदे का पर्चा, चंद दिन पहले एक बंदे की पर्ची आई कि मैंने दूसरी की है, मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। नहीं उसका हासिल लिया था, क्योंकि मेरी बीवी धमकी दे रही है, घर आई ना उल्टा लटका के मारूंगी तुझे मैं, साले अलग डंडे वंडे लेके चल रहे हैं।
لیکن اگر آ بھی جائے تو بھائی اس پہ اللہ کو کوئی غضب نہیں ہے, اللہ اس پہ کیا ہے, خوش ہے. کیوں؟ اس پہ بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں. آپ ایک عورت کو بچا لیتے ہو برائی سے, آپ خود برائی سے بچتے ہو, آپ کو اولاد ملتی ہے, آبادی بڑھتی ہے, اس سے ملک میں جوانوں کا ریشو کیا ہوگا, زیادہ, بوڑھوں کا ریشو جوانوں کے مقابلے میں کم, کھانے والے کم, کمانے والے زیادہ. تبھی تو یورپ چاہتا ہے ایک ایک بچے پہ 20-20 لاکھ روپے انعام دے رہا ہے وہ پاکستانی اعتبار سے, کہ پیدا کرو. ان کو پتا ہے کہ یار ہمارے پاس سب کچھ ہے, نسل ہی نہیں ہے, لہذا ہم ویسے ہی ختم ہو رہے ہیں, اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ایک نسل ہی ہے. اگر یہ بھی ختم کر دی نا تو نہ نسل ہوگی نہ ٹیکنالوجی ہوگی, ایویں ہی ختم ہو جائیں گے ہم. ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلاؤ, بچوں بھی پیدا کرو, پڑھاؤ بھی, تربیت بھی کرو ان کی. تو خیر, اس لیے بھائی شادیاں بھی ہیں اسلام میں, اور اسلام تو جلدی شادی کا حکم دیتا ہے, عورتوں کے گھر بستے ہیں اس سے. تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, نہ فلمیں دیکھو, نہ لڑکیوں سے دوستیاں لگاؤ, کیا کرو بھائی, نکاح کرو. اور آخری بات, بالکل واقعی سچی مچی کی آخری, اب میں بالکل کائنڈلی بیٹھ جائیں, آخری سچی مچی کی آخری. دیکھو یہ تو میں نے آپ کو وہ باتیں بتا دی جو اسلام میں آپ کو حکم دیا گیا ہے, اور اس میں ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اسلام لیکن یہاں سے شروع نہیں ہوتا کہ ترقی ہی کرنی ہے, یہ بھی ایک حصہ ہے. شروع پتہ ہے کہاں سے ہوتا ہے اسلام؟ سب سے پہلے مسلمان کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے, کلمہ توحید پڑھوانے کے لیے اسلام جو سب سے پہلا عمل آپ سے کرواتا ہے نا, تاکہ آپ یہ ثابت کریں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, وہ سب سے پہلا عمل ہے 5 ٹائم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 5 ٹائم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز. جو یہ نہیں پڑھتا وہ ترقی کرتے کرتے چاند پہ پہنچ جائے. اللہ کہتا ہے کہ تو نے جو بیسک حکم تھا وہی ادا نہیں کیا, تو اب تیری اس ترقی سے مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے. اسلام میں روزے سے زیادہ, زکوٰۃ سے زیادہ, حج سے زیادہ, ہر حکم سے زیادہ کس کی اہمیت ہے؟ نماز کی. واحد حکم ہے جس کے بارے میں بعض ائمہ کی یہ رائے ہے کہ نماز جان کر چھوڑ دینے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, فجر میں بھی اتنے ہی بولو ہونے چاہیے. شروع تو یہاں سے ہوگا نا, یہ ڈائریکٹ سائنسدان بن جاؤ گے, بننا تو ویسے بھی نہیں ہے, یہاں سسٹم ہی نہیں ہے. یہاں سائنس جو بنتے ہیں وہ ویسے ہی باہر چلے جاتے ہیں, یہاں رہتے ہی نہیں ہے. تو ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ پہلے یہ تو ثابت کرو اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں. تو یہ ثابت کرنے کے لیے صرف سموسے نہیں کھانے افطاری کے ٹائم پہ بیٹھ گئے, یا 4 شادیاں نہیں ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ تو جتنے لوگ یہاں مقامی بیٹھے ہوئے ہیں, ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں کل فجر کی جماعت کتنے بجے یہاں پہ؟ 6:25 پہ. تو 6:15 بجے کم از کم 10 منٹ پہلے آئے نا. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی وعدہ کریں کہ سب 6:15 پہ یہاں مسجد میں موجود ہوں گے. جتنے محلے کے لوگ ہیں تو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں, اور اس کی پلاننگ رات کو کر کے سونا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں جی جزاک اللہ, اب آپ کہہ سکتے ہیں صبح اٹھائے گا کون؟ الارم جو ہے نا ابھی لے لیں جا کے, کوئی تیز گھڑی, تیز الارم والی گھڑی ابھی خریدیں جا کے. کراچی کی سردیوں کی راتیں بہت لمبی راتیں, ابھی مارکیٹیں کھلی ہوئی ہوں گی. تیز الارم والی گھڑی رکھیں, سوئیں, اور دور الماری کے اوپر رکھ دیں. قریب رکھ کے سوئیں گے نا تو دبا کے دوبارہ سو جائیں گے آپ. ہاں, تیز الارم والی گھڑی دور رکھیں, اتنی زور سے بجے کہ آپ کو ٹینشن ہونا شروع ہو جائے, یار اس کو اٹھ کے جا کے بند کرنا پڑے گا ورنہ محلے والے آ جائیں گے. ایسی گھڑی ہو, دور رکھیں اس کو. ہوتا ہی ہے کہ جب آدمی گہری نیند میں ہوتا ہے پھر کہتا ہے یار بیان میں مفتی صاحب نے کیا تھا, فجر کی اہمیت بھی بہت بیان کی تھی, اللہ کی بندگی کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں, کمپنی نے پروجیکٹ دیا تھا, یہ دیا تھا, وہ بڑے سے وہ گھوڑے سے دوڑنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, سموسے بھی کھانے چاہیے, سب چیزیں اٹرم پٹرم نہ آ رہی ہوں گی, عمل زیرو ہوگا. تو شروع کہاں سے کرنا ہے بھائی؟ نماز. پھر جب گہری نیند ہوگی آدمی کہے گا کل سے انشاءاللہ میں فجر کی نماز کروں گا, اور وہ کل قیامت تک نہیں ہے. گہری نیند میں یہی آ رہا ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دور رکھنا ہے. اس سے جب آپ اٹھ کے جائیں گے نا اس کو بند کرنے کے لیے, تو آدھی نیند آپ کی غائب ہو چکی ہوگی. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ شیطان کہے گا ابے مسجد کے تو پورا ہی ایک دن سے ہی مولوی بن جائے گا کیا, تو اتنا نیک بن جائے گا؟ ابھی آہستہ آہستہ یار, ابھی تو ہم عشاء سے شروع کریں گے. تو آپ نے شیطان کو کیا کہنا ہے؟ یہ میں بالکل صحیح نسخہ بتا رہا ہوں. آپ کو نے شیطان کو کہنا ہے میں صرف واش روم سے فارغ ہو کے آ رہا ہوں, نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاؤں گا. جب واش روم سے فارغ ہو جائیں گے آپ, تھوڑی نیند اور زیادہ غائب ہو جائے, پھر شیطان کہے گا اب سو جا. آپ کہیں گے ٹھہرو,
रुको जरा ठहरो, रुको जरा। फिर आपने क्या करना है, आपने शैतान से कहना है सिर्फ मैं वुजू कर लूं फिर मैं सो जाऊं। ये हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूं मैं। शैतान 3 गिरे लगाता है, जब इंसान उठता है एक गिरा खुलती, तो हदीस में आता है जैसे जैसे ये अमल करता चला जाएगा ना गिरा, यहां तक कि जब वुजू कर लेगा ना तो आपने फरमाया 3 गिरे, अब शैतान का जोर नहीं चलेगा। अब आदमी कहेगा यार इतनी कुर्बानी दे के वुजू कर लिया है, अब जाओ फजर की नमाज। और खुदा की कसम फजर पढ़ेंगे, मजा ना आए पैसे वापस। जितना लुत्फ अल्लाह ने फजर की जमात में रखा है ना, इतना किसी नमाज में नहीं रखा। आप कहेंगे आज तो हटो बच्चों हो गया यार, समोसे में वो मजा नहीं आया जो फजर पढ़ने में आया। इतना कितने अच्छे काम से इब्तिदा होती है यार दिन की। गैर मुस्लिम इस नेमत से महरूम है। वो सुबह उठते ही ऐसी ऑफिस चले जाते हैं, बस अपनी पैंट पहनी और चले गए ऑफिस। हमारा अल्लाह ने कितना प्यारा निजाम रखा। वुजू का अपना मजा है, ऐसे वुजू करता है, दांत साफ करता है, चेहरा धोता है, मसा करता है, पाँव धोता है, उसके बाद मस्जिद में आता है। कैसा सुकून का माहौल। सुबह सुबह लड़े भी नहीं रहे होते लोग, बातें भी नहीं कर रहे होते, सब तमीज से बैठे हुए थे। नींद हुई भी होती है ना सबकी, ऐसा ना कोई गिबत हो रही होती है, सब आराम से। इमाम को पीछे मुड़ मुड़ के भी नहीं देख रहे होते कब आ रहा है कि नहीं आ रहा। जोहर में आधा मिनट इमाम लेट हो जाए ना, सब मुड़ मुड़ के टेंशन होती है। फजर में मैंने देखा थोड़ा लेट भी हो जाओ ना, लोग आराम से बैठे हो, सुकून में होते हैं ना, नींद पूरी होगी, डिप्रेशन नहीं होती। जोहर में देखेंगे इधर रह गया क्या हो गया, फिर उधर से बातें अभी कहाँ रह गए, तो टेंशन होती है। तो आके बैठेंगे, फिर इमाम के पीछे अल्लाह के सामने हाथ बांध के खड़े होंगे, रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, तिलावत सुनेंगे, सलाम फेरेंगे, हटो बच्चों हो जाएगा। फिर पोस्तियों की तरह जाके दोबारा उठेंगे, फिर वही घर। ना सोए तो अच्छा है, लेकिन चलो नमाज तो पढ़ ली ना, दिन की इब्तिदा तो अच्छी हो गई, तो करेंगे। और जिसने फजर पढ़ ली ना जमात से, बाकी नमाज में जमात से पढ़ाने की उसको तरगीब देने की जरूरत, बाकी उसका बाप भी पढ़ेगा इंशाअल्लाह। वो कहेगा यार जब मुश्किल काम कर लिया, दिन की इब्तिदा अच्छे काम से हुई, तो फिर बाकी भी अच्छा हो जाए। अल्लाह हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वो मैंने कहा था कि दवा बताऊं, ये वक्त हो गया, चलो फिर कभी बता दूं। मैं हकीम नहीं हूं, कुछ चीजें बड़ी जबरदस्त हैं, आप लोग खाया करें। कुछ खाए, हकीमों की ना कुछ दवाएं सदियों से चली आ रही हैं। जिन लोगों को नजला रहता है ना, नजला, ये हकीम लोग इसकी तस्दीक करेंगे। हकीमों में 2 नंबर बहुत है, ये जहन में रखना। ऐसा ना हो किसी हकीम के पास जब तक तहकीक ना हो नहीं जाया करो। हकीम जो उल्लू बनाता है ना, वो बहुत ही टाइट बनाता है। तो हकीम रिलायबल होना चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके सरों में नजला रहता है ना, कराची में तो सबके सर में नजला जमा हुआ रहता है, तो उसके लिए एक आती है दवा, उस्तु खुद्दूस, अलिफ सीन तोए वाओ खा वाओ दाल वाओ सीन। ये बड़ी जबरदस्त दवा है। रात को आप गर्म पानी से लेके सो जाया करें, तो इससे पेट का सिस्टम भी बड़ा अच्छा रहता है। और 2-3 महीने खाएंगे, दिमाग सारा क्या हो जाएगा, जो नजले वजले ब्लॉकेज हुई भी है ना, वो सारी ये वो चीजें जो मैंने जो जितनी तहकीक की है ना, डॉक्टरों के पास, डॉक्टर सिर्फ स्टीम लेने का कहते हैं, लेकिन इससे बहुत फायदा होता है, समझते हो। दूसरी चीज है आजकल दिल की कमजोरी, आसाब की कमजोरी, ये भी कराची में तो लौंडे लपाड़ों में बहुत ज्यादा हो गई है। लौंडे लपाड़े ना गुटके खा खा के, और लाइफ स्टाइल देखो ना, तो जरा सी बात पे हाइपर होना शुरू हो जाते हैं। तो एक हमदर्द वालों का और भी दूसरी कंपनियों का आता है खमीरा इब्रेशम, क्या नाम है उसका, वो निहार में आधा चमचा खा लिया करो थोड़ा सा गर्म पानी के साथ। मजा ना आए, मजे का भी बहुत है, दिल चाहेगा पूरा डब्बा खा लो। तो ये कंटिन्यू खाओगे ना, इससे आसाब और दिमाग, क्योंकि इसमें बड़ी जबरदस्त चीजें डाली हुई और सारी ऑर्गेनिक हैं, वो मेडिसिन नहीं है असल में, तो सारी खुराकें ही समझ लें आप उसको। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये खा लिया करो अपने खर्चे पे, ठीक है ना। और भी 2-4 चीजें, तो ये एक नॉर्मल। इसी तरह ये एक दिमागी ताकत के लिए ना, जिनके दिमागी काम है, पढ़ते तो है नहीं, फिर भी दिमाग तो बेहतर कर लो ना कराची में। तो खमीरा गाओ जबान, ये सुबह नाश्ते के बाद आधा चमचा खा लिया करें अपने खर्चे पे। इससे भी दिमाग काफी, देखो जब इंसान की सेहत अच्छी होती है, हंसता बसता होता है। जब मुरझाया होता है, तो ये वो चीजें, वैसे तो डॉक्टर आपको बताएंगे आप में क्या कमी है वो खा लो, लेकिन ये जनरल टॉनिक बता रहा हूं आपको। ये ऐसी चीजें हैं जो सेहत, इससे आपकी क्या रहती है, बहुत अच्छी रहती है सेहत। तो ये 1-2 महीने खा लिया, फिर छोड़ दिया, फिर 1-2 महीने खा लिया, इसके कोई नुकसानात नहीं है। तो ये आम ताकत, क्योंकि हम कराची में देख रहे हैं जिस किस्म के डिजाइन सामने आ रहे हैं ना, ये डिजाइन ऐसा नहीं है जो कुदरत ने इस डिजाइन पे नहीं पैदा किया था, ये अपनी हरकतों की वजह से डिजाइनिंग क्या हुई है। तो इनको डेंटिंग पेंटिंग का बहुत सारे काम की जरूरत है, इनको बाकायदा खोल के दोबारा, असल में तो ये खोल के दोबारा जोड़ो इनको। जो कराची के लड़कों की हालत हो गई है, ये रिपेयरिंग से ठीक होने वाले नहीं, अब खोल के तो जोड़ नहीं सकते। तो हमने कहा चलो कुछ चीजें बता दें ताकि इनकी